السلام علیکم۔ میں خالد رضوی۔ میرا موضوع آج کا ہے پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے اوپر اعتراضات اور مخالفت جو مختلف آرٹیکلز کے ذریعے ایاز میر صاحب ہیں، آئی رحمان اور غازی صلاح الدین، اور بہت حیرت انگیز بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دو قومی نظریے پہ جو ملک بنا ہے اور وہاں جو ہے وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے پر وہاں کے دانشور جو ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اعتراض کسی چیز کے امپلیمنٹیشن پہ تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، اس پہ کیسے اعتراض ہو رہا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور ہمارے ایاز میر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کو باہر کی ڈگریاں ملتی اور ان سے بائبل پڑھنا لازمی قرار دیا جاتا تو ان کو ڈگریاں نہ ملتی، تو عجیب قسم کی ان کے مطلب ہے کہ باتیں ہیں جو دانشور سو کالڈ دانشور بھی ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں کے دانشور اور یہ خاص طبقہ جو ہے حکمرانوں کا بھی ذہنی غلامی سے باہر نہیں آیا ہے۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایاز میر صاحب کے یہ آئی رحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کریپنگ اسلام کر کے انہوں نے ٹاپک لکھا ہے ڈان میں، یعنی رینگتا ہوا اسلام۔ قرآن تو ایک انسانیت کی کتاب ہے اور شعور کو بیدار کرنے والی قرآن ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بہترین کتاب ہے، ایتھکس کی بہترین۔ دنیا جہاں میں آپ دیکھیں کہ کالج یونیورسٹیز میں سوشل سائنسز پڑھائے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لازمی ہوتا ہے اداروں میں، تو قرآن تو سارے علم کا خزانہ ہے اس کے اندر، وہ چاہے سوشل سائنس لے لیں، ریلیجیس اس احکامات کے علاوہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے انٹری ہال کے اندر بھی انصاف کے اوپر جو قرآن میں جن آیات کا ہے وہ انٹری وال پہ انہوں نے اس کو لگایا ہوا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر جارج برنارڈ شاہ بھی اپنی کتاب جینین اسلام میں لکھتا ہے کہ اتنی زیادہ اسیمیلیٹنگ کیپیبلٹی ہے اس قرآن کو بدلتے حالات کے حساب سے، لیکن ہمارے یہاں کے مسلمان اور وہ بھی جو یہ رائٹر ہیں اور میڈیا پہ جو چھائے ہوئے رہتے ہیں یہ لوگ، ان کی زبان سے یہ باتیں سنتے بڑی حیرت انگیز ہوتے ہیں، بڑی بہت حیرت آتی ہے۔ یعنی سندھی زبان، سندھی کا ایک سبجیکٹ تھا ہم لوگوں کے دور میں بھی رہا ہے، یہ انٹرمیڈیٹ میں جو ہم پڑھا کرتے تھے وہ لازمی تھا کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس کو یہ سبجیکٹ لیں گے تو اس کو آپ 20 آپ کے مارکس جو ہیں آپ کو زیادہ ملیں گے، جو کہ بعد میں آپ کو کسی پروفیشنل میں جانے میں، تو اس طرح کی موٹیویشنز ہوتی تھی کسی ایک زبان کے لیے بھی۔ اسی طرح سے سی ایس ایس کے ایگزام میں ہمارے دوست نے بھی اس کمپٹیٹیو ایگزام میں گیا، انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کے لیے لازمی تھا کہ بانو قدسیہ کی ایک ناول ہے جو راجہ گدھ کے نام سے، اور اس میں باضابطہ حرام اور ڈسکرج کیا گیا کہ یہ جنریشن جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، نسل در نسل جاتا ہے، جین تک میں اثر ہوتا ہے، اور اس کو پروف کیا، اور اس کتاب کے اوپر ان کا ایگزام ہونا تھا تاکہ آگے جا کے ان کے اخلاقی طور پر بہتر ہوں، اور تو یہ ساری چیزوں میں لازمی تھا کہ وہ اس کے اوپر ایگزام دے۔ لیکن ابھی جو قرآن کو ترجمہ پڑھنے پہ اور اس پہ بات کرنے پہ یہ جبر کی بات کر رہے ہیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ غازی صلاح الدین صاحب فرماتے ہیں کہ بلیو اٹ اور ناٹ کر کے بات ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی قرآن وہاں ویٹیکن سٹی میں پڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے،
ان کی بات بھی بڑی حیرت انگیز ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنے خرچے پہ اسلام آباد میں مندر تو بنا رہی ہے، اور رواداری کی انتہا دیکھیں کہ جناب وہ بابری مسجد وہاں مسمار ہوتا تو یہاں اپنے پیسے پہ حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں مندر بنا رہی ہے، تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سارا مسئلہ اسی پہ ہے کہ قرآن اور یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے اندر قرآن کا چرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مضمون ہے، ایک کتاب ہے، قرآن کا قانون عروج و زوال۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس سے اقتباس کچھ میں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے ساتھ ہی یہ جیسا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ سورۃ النحل کی یہ آیت ہے۔ ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی اور ہدایت و رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے سورہ زمر میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آیت 28 سے ہم نے انسان کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں سب طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں اور راہ ہدایت پائیں۔ ان آیات میں قرآن کا دعویٰ بالکل صاف ہے، وہ ہر طرح کی تعلیمات کے لیے اپنے تئیں ایک کامل معلم ظاہر کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کی تعلیم صاف اور غیر پیچیدہ ہے بشرطے کہ اس میں تدبر و تفکر کیا جائے، اور اس کی تعلیم کسی طرح کا داؤ پیچ نہیں، ہر طرح کے الجھاؤ سے پاک ہے۔ اسی طرح سے سورہ کہف ہے، اس میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا جس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ بس یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے اس کے ماننے والے زندگی کے کسی شعبے میں دوسروں کے محتاج ہوں، حالانکہ خود قرآن ان کے پاس ایک حکم موجود ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ حیات کے مسائل کو ہم نے اس کتاب واضح میں جمع کر دیا ہے۔ سورہ طارق ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے تمہارے تمام اختلافات و اعمال کے لیے، اور یہ کوئی بے معنی و فضول بات نہیں۔ مسلمانوں کی ساری مصیبتیں صرف اسی غفلت کا نتیجہ ہیں کہ انہوں نے ایسی تعلیم گاہ کو چھوڑ دیا اور سمجھنے لگے کہ صرف روزہ نماز کے مسائل کے لیے اس کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ اپنے تعلیمی، سیاسی اور تمدنی اعمال سے اسے کیا سروکار۔ لیکن آج خود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ زبانی دعوے تو بہت ہیں مگر عملاً قرآن سے اپنے اعمال دنیاوی کو بالکل نکال دیا ہے۔ اسی وقت کی پیشن گوئی قرآن نے پہلے سے کر دی تھی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے وَقَالَ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، قیامت کے دن رسول خدا عرض کریں گے کہ خدایا میری امت نے اس قرآن سے رشتہ کاٹ لیا اور اسے بلکہ پس پش ڈال دیا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اگر نزول قرآن کے وقت مشرکین مکہ اس سے اعراض و اغماض کرتے تھے تو آج تمام مسلمان عالم اور ان کا ہر طبقہ، خواہ مدعیان ریاست دینی کا ہو یا مسند تخت دنیاوی کا، بلا استثناء کر رہا ہے، وہ اگر قرآن کی تلاوت کے وقت کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے یا کعبے کے اندر شور مچاتے اور تالیاں پیٹتے تھے تاکہ اس کی آواز کسی کے سننے میں نہ آئے، تو آج خود مسلمان کانوں کی جگہ دلوں کو بند کیے ہوئے ہیں اور شور مچانے کی جگہ خاموش ہیں۔ آگے جا کے فرماتے ہیں اس پر چل کر قوموں نے ترقی حاصل کی تھی، قرآن پر چل کر یعنی، اور آج بھی کر رہی ہے، اور اسی کو چھوڑ کر ہم آج گرفتار غلامی ہیں۔ ھذا کتاب یرفع اللہ بہ اقوام
وَيَدْعُ آخرین۔ آگے جا کے میں ایک علامہ اقبال کا ایک واقعہ جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس علامہ اقبال کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے خودی کا جو فلسفہ لیا ہے اس میں ہمیں ایک شک پڑتا ہے کہ یہ کہیں گوئٹے سے یا کانٹ سے یا باہر کے کسی فلسفی سے تو نہیں لیا ہے، ہمیں ذرا اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کل آئیے گا، تشریف لائیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اگلے دن وہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن اٹھائیے۔ اب ان کے پاس لائبریری میں کوئی کتاب نہیں تھی، صرف قرآن، اور کہتے ہیں یہ سورۃ الحشر کی آیت 19 کو آپ پڑھیں کہ میں نے کہاں سے خودی کا یہ فلسفہ لیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیں بھول گئے۔ آگے جا کے کہتے ہیں یعنی اپنے تئیں بھول گئے، یعنی یہاں پہ خودی کا کہ اگر اللہ کو یا خدا کو، اللہ کو اگر ہم بھول گئے تو اپنے وجود کو ہم بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی اپنی آئی ایمنس جسے کہتے ہیں، جسے سیلف کہتے ہیں، یا جو ہمارا ایسنس ہے یا جو سول ہے، جسے ہم آئی ایمنس یا بینگ بھی جو کہلاتے ہیں، آئی، تو ہم اپنا جو ہمارے اندر کی جو خودی ہے، آئی ہے، تو وہ علامہ اقبال نے اس سورۃ الحشر کی اس آیت سے بتایا کہ ہم نے خودی کا، میرا فلسفہ جو ہے وہ اصل اسی سے نکلتا ہے۔ اور پھر ان کی اس شعر کے اوپر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔